جب بھی رشتوں میں کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں یا بات غصہ نکالنے پر آتی ہے، دوسرے کو گندا کرنے کی بات ہوتی ہے، تو تانے دیے جاتے ہیں۔ ایک ایسا تانا جو کہ اگر آپ دے دیتے ہیں اس کا امپیکٹ ساری عمر نہیں جاتا۔ ایک ایسا تانا جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، ریلیشن شپ ختم ہو جاتے ہیں، ڈیورس تک ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا امپیکٹ چھوڑ کے جاتا ہے کہ اگر آپ کے تعلقات بہتر بھی ہو جائیں، یہ تانا جو آپ نے کسی وقت میں غصے میں دے دیا کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو چھوٹا تصور کروانے کے لیے، وہ امپیکٹ اپنا ساری عمر رکھتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں دوسرے انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ایسی کون سی بات ہے کہ جو اپنا امپیکٹ ساری عمر رکھتی ہے، چاہے آپ کتنے بھی اچھے بن کے دکھا دیں۔ آج کے ولاگ میں بتانے والی ہوں، ڈیفینیٹلی اسے اوائڈ کرنا ہوگا، چاہے آپ غصے میں ہوں، چاہے آپ کسی بھی سچویشن میں ہوں، آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہی کرنا ہے۔ اس ایک تانے کو دینے سے پہلے سوچنا ہے کہ آپ کیا بولنے والے ہیں۔ اب آپ کہیں گے غصے میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے پاس یہ قابلیت موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے، اور جو میرے ڈفرینٹ ولاگز ہیں وہ آپ کو اسی طرف لے جا رہے ہیں کہ آپ کم از کم اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں، اور جب آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں گے تو دوسرے انسان خود بخود ہی آپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے آپ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں ہر دوسرے انسان کی پرسنالٹی کے مطابق۔ سب سے پہلے تو جب آپ غصے میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے یا دوسرے انسان پہ اس کو کسی طرح کا کوئی بھڑاس نکالنی ہوتی ہے، اب اسے جنرلی غلط ثابت کرنا ہوتا ہے یا اس کے اندر کچھ ایسی عادات نہیں بھی ہیں، لیکن غصے کے وقت آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کی کوئی انٹینشن ایسی ہے کہ آپ الزام لگائیں، لیکن جس وقت آپ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو کچھ بھی بولتے ہیں دوسرے انسان کو غصہ دلانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم کتنے غلط ہو، اور دوسرے انسان کو چڑھانے کے لیے۔ اس میں ایک چیز جو کی جاتی ہے اس کا امپیکٹ ختم کسی صورت نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے اس کی سیلف رسپیکٹ پہ اٹیک۔ اور سیلف رسپیکٹ میں جو سب سے نمایاں چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی کریکٹر اسیسینیشن۔ جب آپ کسی بھی انسان کے کریکٹر پہ بات کرتے ہیں تو وہ اس سے ہضم نہیں ہوتی، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ غلط نہیں ہے۔ غلط اگر ہے تو تب بھی اس کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ دیکھیے، ہر انسان یہاں پہ اپنی زندگی گزارنے آیا ہے اور آزادی سے گزارنے آیا ہے۔ اگر آپ واقعی کسی کی غلطی پر اس کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ دوسرے کے کریکٹر پہ ہٹ کرتے ہیں، اس وقت وہ اس کا ریئیکشن دے یا نہ دے، بعد میں آپ کی دوستی ہو جائے، بعد میں آپ معافی تلافی کر لیں، کوئی بیچ میں لوگ پڑھ کے اس کو بالکل ختم کر دیں کہ ایسا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں نے دونوں صورتوں میں کہا ہے کہ وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، جس انسان پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، وہ آلموسٹ سیم ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز تو اسے پتا نا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن دوسروں کے سامنے جو اس کی درگت بن رہی ہوتی ہے یہ تانا دینے کے بعد، تو وہ اس چیز کو کبھی نہیں بھلا پاتا۔ اب وہ بات جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کریکٹر کا تعلق صرف اور صرف اس انسان کے ساتھ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ برا ہے اچھا ہے، اس کی صفائی اس نے اپنے رب کو دینی ہے، ایون کہ میاں بیوی بھی ہوں۔ جی بالکل، میاں بیوی کے اتنے کلوز ریلیشن شپ کے باوجود آپ کریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ دوسرا انسان واقعی کہیں اور انوالو ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر، اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ ہاں، ان چیزوں کے امپیکٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ اس کنڈیشن میں چھوڑ دیتے ہیں جبکہ حقیقت میں کچھ ایسی چیزیں اور آپ تانا نہیں دیتے تو ساری عمر دوسرے انسان کو آپ گلٹ میں چھوڑ دیں گے، اور وہ یہی سوچتا رہے گا کہ میں نے اتنے اچھے انسان کو خود کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اور اگر کوئی الزام ہے یا پھر ارد گرد کی باتوں میں آ کے آپ نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے تو تب آپ کی زندگی بہت مزریبل ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس کچھ ثبوت نہیں تھا یا آپ کے پاس کچھ ایسا نہیں تھا جس سے یہ ثابت ہو سکتا، آپ نے لوگوں کی باتوں میں آ کے کیا، تو تب آپ ساری عمر گلٹ میں رہتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیتی ہیں، زیادہ تر لڑکیوں کے بارے میں کی جاتی ہیں کہ جی یہ تو ایسی ہے، کسی کے ساتھ اٹھا بیٹھا دیکھ لیا تو فوراً سے اس کے بارے میں کوئی غلط باتیں یا ایک سوچ ڈیولپ کر لی جس کا ریئل میں کچھ وجود نہیں ہوتا، اور وہ سوچ پینیٹریٹ کرتی 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 8 10 20 25 دماغوں میں چلی گئی، تو اس کے کریکٹر کے بارے میں آپ نے بات ایسی پھیلا دی جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد اگر کسی کا ریلیشن شپ خراب ہو گیا تو وہ بھی بہت ہی غلط سچویشن ہو جاتی ہے۔ اس انسان کے بارے میں
جس کے بارے میں یہ ساری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، وہ اپنی ہی نظروں میں اٹھ نہیں پاتی۔ ہمیں تھوڑی سی چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، اور فوکس کرنا ہوگا کہ ہم بیسکلی کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب اس کا حل نکال لیتے ہیں فوراً سے کہ ہم نے کچھ ہو جائے غصے میں کسی کے کریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھانی، دیٹس اٹ، اس کا حل یہی ہے۔ وجوہات میں نے ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں، اس کو ذرا ڈیپلی اسٹڈی کریں گے اور غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس طرف اشارہ دے رہی ہوں یا اشارہ کر رہی ہوں، اور آپ کو کون سی چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ آپ نے نہیں کرنی، ان کے امپیکٹس بہت بیڈ ہیں۔